إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس سے پہلے کے قوموں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ محترم حاضرین، رمضان کے آنے کا مقصد ہی تھا ہمیں متقی پرہیزگار بنانا۔ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ بندہ متقی بن جائے، رمضان آیا اسی لیے ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ بندے کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ گناہوں سے کس طریقے سے دور رہا جائے۔ رمضان آیا ہی اس لیے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے واچ کر رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم بھوکے پیاسے دن بھر رہتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے، گھر میں اے سی موجود ہوتا ہے، ٹھنڈی اے سی بھی موجود ہے، ایئر کنڈیشن، اسی طریقے سے گھر میں آپ دیکھیں گے ریفریجریٹر، فریج بھی موجود ہے، فریج میں انواع و اقسام کے کھانے بھی موجود ہیں، ٹھنڈے پانی بھی موجود ہے، ٹھنڈے جوس موجود ہیں، ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، لذیذ کھانے، طعام و شراب موجود ہیں، لیکن کیا کسی کی مجال ہوتی ہے فریج کھول کے بھوک لگے تو کھانا کھانے کی؟ کیا کسی کو مجال ہوتی ہے کہ یہ گرمی کی جو شدت ہے مجھے ستا رہی ہے، فریج کھولو ٹھنڈا پانی پیو؟ کیوں رک جاتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم روزے دار ہیں۔ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، کچن روم میں کوئی ہو بھی نہ بھی، فریج ہے، جا کے کھول سکتے ہیں آسانی سے، پورا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کھانے سے بھی رک جاتے ہیں، پینے سے بھی رک جاتے ہیں۔ کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی، چاہ کر بھی نہیں کر پاتے، سامنے ہی فریج ہے، بار بار کچن میں آنا جانا ہوتا ہے، لیکن فریج کھول کے ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈا جو لذیذ کھانا ہوتا ہے اس سے ہم طعام نہیں کر پاتے، کھا نہیں پاتے۔ کیوں؟ یہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے، میری روزہ ٹوٹ جائے گی، یہ خیال ہوتا ہے۔ اسی خیال کو پوری زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے روزہ ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے؟ یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ تقویٰ تمہارے اندر
صرف ایک مہینے کا نہ ہو بلکہ پوری زندگی یہی تقویٰ تمہاری زندگی میں اپلائی ہو. تم اپنے دل میں اس کو اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کرو, اپنے زندگی میں اسی طریقے کا متقی پرہیزگار بننے والا اپنے آپ کو بناؤ. اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ہمارے ہاتھ سے جا بھی رہا. پتہ نہیں آنے والے رمضان مجھے نصیب ہو یا آپ میں سے کن کو نصیب ہوگی کن کو نصیب, کیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے ابھی بھی جو قیمتی لمحات ہیں ان کا صحیح استعمال کیجیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ دلچسپی, وہ جذبہ, وہ انٹرسٹ جو پہلے عشرے میں ہوتی ہے آخری عشرے میں جو زیادہ ہونا چاہیے کم ہو جاتا ہے. آخری عشرے میں یعنی رمضان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے, وہاں عبادات کے سلسلے میں عبادت میں جو مشغولیت جو مصروفیت ہونی چاہیے, جس طریقے سے پہلے 10 دن میں پہلے 5 دن میں ہم عبادت میں لگے ہوتے ہیں, آخری 10 دنوں میں اور زیادہ لگنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہمارا تقویٰ کم ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے مسجدیں پھر سے خالی ہونا شروع ہو گئی. ایسا جمعہ ہے اس لیے بھری ہوئی ہے. آپ عصر کی نماز دیکھ لیں, ظہر کی نماز دیکھ لیں, عشاء کی نماز آپ دیکھ لیں, تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے آدھے صف یا پونا صف ہوتے ہیں, 2 صف 3 صف نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ تقویٰ دھیرے دھیرے جو بڑھنا تھا, یہ جو ٹریننگ ہمیں جس طریقے سے دینے آیا تھا رمضان کہ تمہیں متقی بنانے آیا ہوں, تمہیں پرہیزگار بنانے آیا ہوں, تمہیں گناہوں سے دور کرنے آیا ہوں, یہ جو رمضان آیا تھا اس کا صحیح سے ہم کو فائدہ نہیں ہوا, اس سے صحیح سے ہم مستفید نہیں ہوئے. وجہ ہے کہ غفلت ہے. رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی عبادتوں میں ہماری غفلت ہے. ہمارے اندر جس طریقے کا اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں. اس لیے ہم دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں بھی عبادات کے سلسلے میں ہم غفلت اور کوتاہی برت رہے. تو آئیے میرے بھائیوں, یہ تقویٰ ہی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دوسری چیز تو بھی ہے جو انسان کو بنا سکتا تھا. متقی ہی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو متقی جب ہم بن جاتے ہیں تو بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں, بہت سارے ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں, بہت سارے بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں تقویٰ کے ذریعے. سب سے پہلی بینیفٹ جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیے متقی کون بنے گا؟ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ قرآن کے ذریعے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے. صراط مستقیم پہ کے راہ پہ چلنے کی ہدایت, سیدھے راہ پہ چلنے کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو قرآن کو صحیح سے سمجھتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے, قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, اسی کو ہدایت ملتی ہے. دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے قرآن مجید, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. 1% یا 0% کچھ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے اس میں ڈاؤٹ آ ہی نہیں سکتا ہے. ھدی للمتقین, اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ راہ راست دکھاتی ہے, صراط مستقیم دکھاتی ہے. کن کے لیے؟ جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو بندے اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے دور رکھتے ہیں, جو بندے شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے ہی یہ قرآن ہدایت کا راستہ ہے. قرآن گائیڈ ہے, ہر کسی کے لیے نہیں. مینول گائیڈ ہے قرآن, ہر کسی کے ھدی للناس کہہ دیا گیا, لیکن ھدی للناس پہ بھی خاص کر دیا گیا انہی لوگوں کے لیے للمتقین, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو گناہوں سے دور رہتے ہیں, جو شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, انہی کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تقوی ہمارے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈر کر جو نیکی کی جاتی ہے وہی حقیقی نیکی کہلاتی ہے. اللہ سے ڈر کر جو نیکی ہم کرتے ہیں, جس طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے ڈر کر بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں, لیکن فریج کھول کے ہم پیتے نہیں ہیں, کھاتے نہیں. کیوں؟ یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا, نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کا ڈر شامل ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا جو نیکی ہے اس کی یہ بھی بے حساب میں ہی دینے والا. اس کے بارے میں کہا نہیں گیا کہ اتنی نیکی ملے گی, بلکہ ہمارے اندر تقویٰ جتنا ہوگا, اخلاص جتنا ہوگا, للہیت جتنی ہوگی, اس کے مطابق روزے کی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب دینے والا. تو پتا چلا یہ بندہ ڈر کر جب نیکی کرتا ہے, تقوی کے ساتھ جب نیکی کرتا ہے, گناہوں سے دور رہ کر جب نیکی کرتا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات کے روشنی میں جب نیکی کرتا ہے بندہ, تبھی جا کے اس کی نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ,
कि नेकी का काम वही करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। नेकी का काम वही करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हुए नेकी का काम करते हैं वही नेकी कबूल होती है। दिखावे के लिए नेकी करते हैं, कबूल नहीं होगी। शोहरत पाने के लिए नेकी करते हैं, कबूल नहीं होगी। रियाकारी के लिए नेकी करते हैं, कबूल नहीं, बल्कि उसमें डर मस्टन कंपलसरी ये है कि अल्लाह से डरते हुए हम नेकी करें। इसी तरीके से ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान के महीने में हमारे अंदर तकवा क्यों पैदा करना चाहता है, उसकी और एक फायदा ये है कि नजात का असल जरिया तकवाई, नजात का असल जरिया तकवाई है, यानी तकवे के जरिए ही हम सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे और उसके बाद हमें जन्नत मिलने वाली है, नजात मिलने वाली है। तकवा हमारे अंदर ना हो तो हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल सकते, और जब हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलेंगे तो फिर हमें जन्नत भी हासिल नहीं होने वाली है। तो पता चला ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान के जरिए तकवा हमारे अंदर इसलिए पैदा करना चाहता है कि मेरे बंदे अपने अंदर तकवा इख्तियार कर लें, सीधे राह पर आ जाए, सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए जिंदगी गुजारें, और मैं उस बंदे को जन्नत दे दूँ। तो तकवा हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए पैदा करना चाहता है ताकि इस एक महीने की ट्रेनिंग में मेरा बंदा जब मुत्तकी परहेजगार बन जाएगा, गुनाहों से दूर रहने वाला बन जाएगा, तो इसके लिए नजात का रास्ता आसान कर दूंगा। दलील सूरह अल-बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 180 पर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, गुनाहों से दूर रहते हुए जिंदगी गुजारो, शरीय तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ऐसे ही लोग जो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं, तक़वे की जिंदगी गुजारते हैं, परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, गुनाहों से दूर रहकर जिंदगी गुजारते हैं, शरीय तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे ही लोग कल क़यामत में कामयाब होने वाले हैं। तो पता चला कि तक़वा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में इसलिए पैदा करना चाहता है कि बंदा किसी तरीके से नजात हासिल करे। इसी तरीके से इस रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के दिल के अंदर तक़वा क्यों पैदा करना चाहता है, तक़वे का मकसद क्या है, तो और एक मकसद ये है कि अल्लाह की खास मईयत मुत्तकी को हासिल होती है, यानी अल्लाह ताला की खास मदद होती है, अल्लाह ताला के खास नुसरत होती है, अल्लाह ताला के खास हिमायत होती है ऐसे बंदों के लिए जो गुनाहों से दूर रहकर जिंदगी गुजारते हैं, जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, जो तक़वे की जिंदगी गुजारते हैं, जो शरीय तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे मुत्तकी परहेजगार बंदे के साथ अल्लाह होता है, यानी मुसीबतों में, परेशानियों में जो हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैबी मदद करता है। दलील सूरह अल-बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 पर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लो कि यकीनन जब जरूरत का वक्त हो तो अल्लाह ताला मुत्तकी के साथ होता है। परेशानी का वक्त है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकी के, परहेजगार के साथ होता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को परेशानी में देखना नहीं चाहता, अपने बंदे को कहता है कि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम शरीय तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बंदा बन जाओ। जब तुम क्रिटिकल कंडीशंस में रहोगे, जब तुम्हारे ऊपर परेशानियां आएंगी, जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, जब तुम चैलेंजेस का फेस करते रहोगे तो मेरी मईयत हासिल होगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। और इसी तरीके से ये तक़वा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान के जरिए बंदे के अंदर इसलिए पैदा करना चाहता है ताकि बंदे से मोहब्बत करे, ताकि बंदे से मोहब्बत करे। और अल्लाह से जिसकी मोहब्बत होती है, जिसकी कुर्बत होती है, और अल्लाह ताला जिससे करीब हो जाता है, जिससे मोहब्बत करने लगता है, तो फिर उसकी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार नेमतों से नवाजता है, और सबसे बड़ी नेमत जन्नत से भी कल क़यामत में नवाजेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि मेरा बंदा ये रमज़ान के एक महीने में मेरी तक़वे की ट्रेनिंग ले ले और मैं इस बंदे से मोहब्बत करने लगूँ, इस बंदे से राज़ी हो जाऊँ। दलील सूरह नंबर 3 आयत नंबर 70 पर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को पसंद करते हैं, उस बंदे को चाहते हैं, उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो शरीय तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अपने आप को गुनाहों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है। ऐसे बंदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है, मोहब्बत करता है।
تو آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آیا تھا، اس میں جو ہمارے اندر جو تقویٰ پیدا ہوا، اسی تقوی کو پوری زندگی اگرچہ ہم کنٹینیو کریں گے، بقیہ آنے والا 11 مہینہ یا بقیہ آنے والی ایک پوری ہماری زندگی جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، اس وقت تک اگرچہ اسی تقوی کو، اسی خوف کو اگرچہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر رمضان کے ذریعے، رمضان کے واسطے سے تقویٰ پیدا کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اور ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ ہمیں دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کے ڈر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یعنی بندہ جب گناہوں سے دور رہ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیوست رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو دشمنوں کے ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، دشمن سے بندہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈر کو، اس دشمن کے ڈر کو دل سے نکال دیتا ہے اور بچاؤ کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے اپنے بندے کا۔ کیوں؟ بندہ متقی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے، ہمارے بندے رمضان کے ذریعے متقی بن جائیں، تاکہ ان کے دشمن کے جو ڈر ہیں، خوف ہے، ان کے دل سے میں نکال دوں، دشمنوں سے ان کی ڈیفنس میں کروں، ان کی ڈیفنسو سسٹم میں بن جاؤں، میں ان کی غیبی امداد کروں۔ شرط ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں متقی بن جائے اور اسی تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، پوری زندگی کنٹینیو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے دشمنوں سے ہماری بچاؤ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ دلیل سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرتے ہو، یعنی جب پرابلمس آتے ہیں، جب دشمن تم کو ڈراتے ہیں، جب دشمن تم پر حملہ کرتے ہیں، ایسے کریٹیکل کنڈیشنز میں ڈیفینسو سسٹم تمہارے پاس نہ بھی ہو، اگرچہ تم صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی زندگی گزارو گے، ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں بھی تم قرآن و حدیث کے خلاف کام نہ کرو گے، متقی پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو یہ دشمنوں کی پلاننگ ساری برباد ہو جائے گی۔ دشمن چاہے کتنی سازشیں کر لیں، دشمن چاہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کر لیں، اگرچہ ہمارے اندر تقویٰ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں، چاہے جنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب مسلمانوں پہ آفت آتی ہے تو پوری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے حملے سے حفاظت کرتا ہے۔ شرط ہے کہ بندے متقی اور پرہیزگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا جو مقصد بنایا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری بندے کے اندر پیدا کرنا، اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان کو اجر عظیم دیتی ہے۔ اجر عظیم ہمیں پانا ہے تو اس کے لیے تقویٰ ہمارے اندر، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ دلیل وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر پیدا کرو گے، پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو میں تمہیں، تمہارے لیے اجر عظیم رکھا ہوں، یعنی ہمارے لیے جنت تیار کر کے رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس ایک مہینے میں تقوی کی ٹریننگ لے لے اور ساری زندگی ایسے اعمال کرے، تقوی کی زندگی گزارے کہ میں اسے اجر عظیم سے نوازوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر رمضان کے مہینے کے ذریعے سے تقوی کی ٹریننگ اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ یہ جو تقوی ہے یہ ڈر اور غم کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی میرے بندے جب کسی سے ڈرتے ہیں یا میرے بندے کی زندگی میں جب غم آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، ڈپریشن آتی ہیں، تو میرا بندہ اگرچہ جو تقوی کی ٹریننگ اس مہینے میں لے رہا ہے، اسی کو پوری زندگی کنٹینیو کرے گا تو تقوی کی وجہ سے اس کی زندگی کی ڈپریشن، اس کے زندگی کے چیلنجز، پرابلم کو میں دور کر دوں گا۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ، جو شخص پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہے، جو شخص گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے، جو شخص شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کی جو پرابلمس ہوتی ہیں، ان کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، میں ان کو درست کر دیتا ہوں، ان کو دور کر دیتا ہوں، ان کی زندگی سے
میں خوف کو، ہراس کو، ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہوں. کیوں؟ میرا بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی چیز سے غم کھانے کی، مایوس ہونے کی، ڈپریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا والوں کی ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی. اگرچہ ہماری زندگی میں تقوی نہ ہو تو ہر ایم ایل اے سے ڈرنا ہوگا، ہر ایم پی سے ڈرنا ہوگا، ہر پی ایم سے ڈرنا ہوگا. ہاں آج مسلمان ہر کسی سے ڈرتے ہیں نا، ہر ایم ایل اے سے ڈر ہے ہم. ہاں ہر ایم پی سے ڈر ہے. پتہ نہیں آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا، مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی. یہ ڈر اور خوف ہمارے دل میں کیوں آیا؟ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا رعب ہمارے دل میں ڈال دیا. صحابہ کا دور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں. ان کی زندگی میں تقوی تھی، ان کی زندگی میں پرہیزگاری تھی، ان کی زندگی میں شرعی تعلیمات کے مطابق ان کی زندگی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں اور یورپین کنٹری، یہ جو روم ہے، اٹلی ہے یا فارس ہے یا افریقہ کے کنٹری ہیں، یہاں کے جو بادشاہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، نبی کی فوج مکہ میں ہے، نبی کی فوج ابھی مدینہ میں ہے، لیکن یورپین کنٹری میں رہنے والے بادشاہ ہم سے ڈرتے تھے. ہمارا رعب اتنی دور پھیلا ہوا تھا. آج دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، یا میری اور آپ کی کیا حالت ہے. ہمارے پاس آج تقوی نہیں ہے تو ایک ایم ایل اے بھی ہم سے نہیں ڈرتا، یعنی ہماری سپورٹ نہیں کر رہا، ہماری حمایت نہیں کر رہا. کیوں معلوم؟ ہم سے ان کو کچھ فائدہ نہیں. ہم ایسے قوم بن چکے ہیں جو ہم اپنے دیش کو کچھ دینا نہیں چاہتے، اتنے لاچار بن رہے ہیں اور کہیں بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا. کہیں بھی ہم سے ان کو یہ امید نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے. ایسے مسلمان بن چکے ہیں ہم، ایسے مسلمان بن چکے ہیں کہ الیکشنز میں ہمیں ایم پی کی، ایم ایل اے کی، ایم ایل سی کی سیٹ کیوں نہیں دی جا رہی معلوم؟ یہ تو مسلمان، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری یہ نہیں، ایمانداری ہمارے اندر نہیں ہے. اس زمانے میں صحابہ کے اندر جو ایمانداری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ اسٹڈی کر لیں، پورا مطالعہ کر لیں، ان کے اندر جو ایمان اور تقوی تھا وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے. دشمنوں کا ڈر اور دشمنوں کا خوف اور رعب ہمارے دلوں میں بیٹھا دیا ہے. روزانہ ٹینشن، کب این آر سی اپلائی ہو جائے گا، کب سی اے اپلائی ہو جائے گا، کب الیکشنز ہوں گے، ان کی میجارٹی آ جائے گی، پوری کانسٹیٹیوشن کو برباد کر دیا جائے گا، ہم پہ جو ہے ظالم مسلط ہو جائے گی. اس کا ڈر ہے. لیکن یہ ڈر کیوں پیدا ہو رہا ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے. جب اللہ سے ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دشمنوں کے ذریعے ظالم بادشاہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ مسلط کر کے ان کی رعب، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہی کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. ہندوستانی پیمانے پر وہی حالت ہے، عالمی پیمانے پر ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں گے مسلمانوں کی. ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ذریعے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزاریں. تقوی کی زندگی گزاریں گے تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ڈر یا حادثہ پیش آئے یا غم لاحق ہو، ڈپریشن لاحق ہو، چیلنجز کو ہم فیس کرتے ہوں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیلنج کو، اس ڈر کو، اس ڈپریشن کو دور کر دے گا. شرط ہے کہ ہم پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزاریں، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں بندے کے دل کے اندر تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی کی ٹریننگ کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جو متقی ہے وہی جنت کے وارثین بننے والے ہیں. جنت انہی کو ملنے والی ہے، جنت والی پراپرٹی انہی کو ملنے والی ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک مہینے میں متقی ہونے کی ٹریننگ لے لے، ساری زندگی متقی بن جائے اور میں ان کو جنت کی پراپرٹی دے دوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا مہینہ رکھا کہ میرا بندہ اس مہینے میں تقوی کی ٹریننگ لے لے، تاکہ میں اپنے بندے کو یہ جو تقوی کی ٹریننگ ایک مہینہ لیا ہے، پوری زندگی اگرچہ اسی تقوی کی ٹریننگ کے ساتھ اگرچہ زندگی گزارے گا، متقی پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، تو جنت میں ان کے لیے پراپرٹی تیار کر رکھا ہوں. دلیل سورہ مریم آیت نمبر 60/3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت ہے جس کو ہم نے وارثین کے لیے بنا رکھا ہے، وہ وہی وارثین ہیں اس جنت کے جو اللہ سے ڈرتے، من کان تقیا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو میں جنت کا وارثین بنانے والا ہوں، جنت کی پراپرٹی دینے والا ہوں. مجھے اور آپ کو جنت میں پراپرٹی بنانا ہے، جنت کا وارث بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے. وہ
कैसे पैदा होगी? इस रमजान के महीने में जो तकवे की ट्रेनिंग हुई है, इसी को पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर लेगा। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के दिल के अंदर रमजान के महीने में तकवा इसलिए पैदा करना चाहता है कि बंदे को जहन्नम के आग से नजात दे। यानी मेरा बंदा इस एक महीने में जिस तरीके से गुनाहों से दूर रहता है, जिस तरीके से गुनाहों से दूर रहकर, इसी तरीके से चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो या शरीयत का कोई भी, शरीयत के खिलाफ कोई भी काम हो, उससे जिस तरीके से डर कर मुझसे ज़िंदगी गुजारता है, परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारता है, हमेशा शरीय तालीमात के मुताबिक एक महीने की ज़िंदगी गुजारता है, अगर जो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कंटिन्यू कर लेगा, ये बंदा ट्रेनिंग सही से हासिल कर लेगा इस महीने में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम से उसका जहन्नम से उसको नजात दे देगा। यानी जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, जन्नत में दाखिला करेगा। दलील नुनज्जिल लदीन तक़ौ, कि मैं उन लोगों को जहन्नम की आग से नजात देता हूँ जो मुझसे डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं। ये सूरह मरियम आयत नंबर 72 है कि मैं उन्हीं लोगों को जहन्नम की आग से नजात देने वाला हूँ जो तक़वे की जिंदगी, जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, जो शरीय तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो हमेशा अपने आप को गुनाहों से दूर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे तक़वे की ट्रेनिंग मेरा बंदा एक महीने में ले लेता है और पूरी जिंदगी अगरचे तक़वे की जिंदगी गुजारता है, तो मैं ऐसे बंदों को जहन्नम की आग से नजात देता हूं। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तक़वा एक महीने के अंदर हमें इसलिए ट्रेनिंग इसकी दे रहा है। इसका और एक फायदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में जो अज़ाबात नाजिल होते हैं ना, उससे भी दूर करता है बंदे। एक तो जहन्नम, आखिरत का अजाब, जहन्नम का अजाब था, बंदे को जहन्नम के अजाब से भी नजात दे देता है। और दुनिया में जब बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से अजाब गुनाह दुनिया में नाजिल होते हैं, तो दुनिया में नाजिल होने वाले अजाबात से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज करता है, बंदे को उस अजाब से भी बचा लेता है। क्यों? बंदा तक़वे की जिंदगी गुजारता है। सूरह नम्ल आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और तक़वा अख्तियार करते हैं, इसलिए मैं दुनिया की जो अजाब है उन अजाब से भी इन बंदों को बचाता हूँ। तो पता चला कि ये रमज़ान का महीना हमें तक़वे की ट्रेनिंग इसलिए देने आया है ताकि हम इस तक़वे, इस परहेजगारी को, इस अल्लाह के खौफ को, डर को पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते चले जाएंगे तो दुनिया में आने वाले अज़ाबात से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नजात देगा। और इसी तरीके से अगरचे इस महीने में हम अपने अंदर तक़वा पैदा कर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से तक़वे को कंटिन्यू करते हुए जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे आमाल की दुरुस्तगी करता है, गुनाहों से मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन यत्तक़िल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारो, परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब बात करो तो सच्ची बात करो, ऐसी बात ना करो जिसमें डबल मीनिंग हो, ऐसी बात ना करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ऐसी बात ना करो जिसमें झूठ शामिल हो, बल्कि सच्ची और दुरुस्त बात करो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, अगरचे तुम तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर दूंगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो देखिए तक़वे की ज़िंदगी, जब मामलात में भी, जब हम एक दूसरे से दुनियावी मामलात करते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें भी अगरचे हमारा तक़वा ज़ाहिर होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मामलात में जो आपसी रंजिशें पैदा होती हैं या कुछ इख्तिलाफात हो जाते हैं, कुछ मामला हो जाता है, एक दूसरों से दूरियां हो जाती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक़वे की वजह से उन दूरियों को दुरुस्त कर देता है, मामलात को दुरुस्त कर देता है। और कुछ गुनाह का काम हम कर देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस गुनाह के काम को भी माफ़ फरमा देता है। ये तक़वे का फ़ायदा है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में तक़वे की ट्रेनिंग अपने बंदे को इसलिए देना चाहता है कि अपने बंदे के रिस्क में अल्लाह ताला और बरकत देना चाहता है। रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, अपने सैलरी में बरकत चाहते हैं, और जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, तो तक़वे की ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। अपने बंदे के दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने के ज़रिए तक़वा पैदा करके तक़वा की ट्रेनिंग दे के चाहता है
کہ میرا بندہ پوری زندگی اگرچہ پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، پوری زندگی گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، پوری زندگی اگر شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، ہمیشہ اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا. جس طریقے سے اس مہینے میں ہے، ہمیشہ پوری زندگی اگرچہ اسی طریقے سے کنٹینیو کر لیا آپ نے تقوی کو، تو میں ان کی زندگی میں آنے والے کیا اکنامیکل ایشوز، فائنینشیل پرابلم، معاشی تنگیاں، رزق دور کر دے گا، رزق میں کشادگی دے گا، رزق میں برکت دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طلاق آیت نمبر 2-3 میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جاب کے اپرچونیٹیز کریٹ کرتا. میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان اچھے ڈگریاں ہمارے پاس ہیں. ایم ٹیک کی ڈگری ہے، بی ٹیک کی ڈگری ہے، ایم بی اے کی ڈگری ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، ایم فارم کی ڈگری ہے، لیکن ہمیں جابس نہیں مل رہی. اگرچہ جابس ریکروٹمنٹ آ رہے ہیں تو بھی مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا. کیوں؟ آج ہماری زندگی میں تقویٰ ہے، جابس کے اپرچونیٹیز ہمارے نوجوانوں کو نہیں مل رہی. اگرچہ سیلری مل رہے ہیں تو اس میں برکت نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ہم کماتے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں. اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پورا پیسہ چلا جاتا ہے. اچانک کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، پورا پیسہ چلا جاتا ہے. یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم گنہگار بنتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ جو پریشانیاں، مصیبتیں، چیلنجز تم فیس کر رہے ہو، یہ تو تمہارے گناہوں کے نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑتا نہیں ہے، تم کو معاف کرتے چلا جاتا ہے. اگرچہ بندے کے ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ سختی برتنا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی جو سختی ہے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دے، تو بندہ زندگی نہیں گزار سکے. اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے سیلریز میں برکت چاہتے ہیں، اچھے جابس کے ریکروٹمنٹ چاہتے ہیں، جابس کے اپرچونیٹیز چاہتے ہیں، زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو تقوی کی زندگی گزارنا ہوگا. اور اسی طریقے سے ہمارے معاملات کو آسانی فرما دیتا ہے. معاملات کو کیسے؟ طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، یعنی معاشرتی مسائل جتنے بھی ہو، اکنامیکلی، فائنینشیلی، پولیٹیکلی، جتنے بھی، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، جو بھی، یا ملی مسائل ہو، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیلنجز کو دور کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ میرا بندہ اس ایک مہینے میں جو تقوی کی ٹریننگ لیا ہے، پوری زندگی کنٹینیوسلی اسی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. تب ہمارے چیلنجز کو دور کر دے گا. ہمارے نجی مسائل، معاشرتی مسائل، ملی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، ہر مسائل کا حل تقوی میں مضمر ہے. تقوی کی زندگی گزاریں گے، ہر مسئلے کا حل تقوی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ جو بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے بندوں کے دنیاوی معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتا ہے. پرابلمس آتی ہیں لیکن پرابلمس کو دور کر دیتا ہے، اس کا سولوشن کریٹ کرتا ہے. چیلنجز آتی ہیں لیکن فیس کرنے کا ڈیفینسو سسٹم دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے آیا تھا ہمارے لیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. یہ مہینہ جو ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا، متقی بنانے کے لیے آیا تھا. یہ رمضان کا مہینہ جس طریقے سے ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کے لیے آیا تھا، ایک مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ تھا. پوری زندگی اگرچہ اس تقوی کی ٹریننگ لے کر ہی اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. جو انٹرسٹ رمضان میں ہم عبادات میں دکھاتے ہیں، جو انٹرسٹ رمضان کے مہینے میں ہم نماز میں دکھاتے ہیں، جو انٹرسٹ رمضان کے مہینے میں ہم تہجد کے نماز میں دکھاتے ہیں، تراویح کی نماز میں، جو انٹرسٹ ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات میں دکھاتے ہیں، یعنی جتنے بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کے سلسلے میں جب جتنا انٹرسٹ ہم رمضان کے مہینے میں دکھاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اسی انٹرسٹ کے ساتھ میرا بندہ پوری زندگی گزارے. اس لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا.
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں ہم نے جتنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی عبادات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو دور کر دے، ظالموں کو تو یا تو ہدایت دے یا ظالموں کو نیست نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے کوئی ناصر پیدا کر دے، کوئی حامی پیدا کر دے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، جہاں بھی مسلمان تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو دور کر دے، جو بھی بیماری کی حالت میں جوجھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماری کو جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو بھی زندہ ہے ان کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے الیکشنز میں مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کارکن جو ہوگا، جو سوشل ورکر ہوگا، اس طریقے کا کوئی ہمیں لیڈرشپ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، ایک ضروری بات کا اعلان کرنا ہے، وہ یہ اعلان یہ ہے کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس صدقۃ الفطر میں حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہے طعمۃ للمساکین، یعنی ہم اس مہینے میں عبادات کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، قیام اللیل کرنے کے ساتھ ساتھ، تراویح کی نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ جو غلطی کر دیتے ہیں نا، اس غلطی کی معافی کے لیے ہر بندے کے جانب سے، ہر بندے کے، چاہے اس دن کے صبح میں چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے، اس کے جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ لیکن طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اناج دینا ہے، غلہ دینا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقہ فطر پیسہ نہیں دینا ہے، اماؤنٹ نہیں دینا ہے، بلکہ آپ جو کھاتے ہیں، جس کوالٹی کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں ریگولرلی، اس کو دینا ہے۔ آپ باسمتی چاول کھاتے ہیں نا، باسمتی چاول ہی دینا، اگرچہ آپ راشن کا چاول کھاتے ہیں 1 روپیہ والا، وہی دینا، یعنی ریگولرلی جو اناج، جو پروڈکٹ آپ کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں سے ہی آپ کو 1 سا نکالنا، یعنی 2.5 kg اسی میں سے نکالنا ہے۔ جو اناج آپ کھاتے ہیں، جو پروڈکٹ آپ کھاتے ہیں ریگولرلی، اور اناج ہی دینا ہے۔ کیوں؟ کیا نبی کے زمانے میں غربت نہیں تھی؟ نبی کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی نا؟ پیسوں کی ضرورت تھی نبی کے زمانے میں، تنگی کے شکار تھے صحابہ، لیکن کہہ سکتے تھے نبی، کیا کہہ سکتے تھے کہ پیسے دو، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پیسے دو، بلکہ کہا گیا طعمۃ للمساکین، غلہ ہی دو، اناج ہی دو۔ تو صدقۃ الفطر کے لیے رقم دینا، اماؤنٹ دینا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ ہم قرآن کو صرف وہی سمجھ لیتے ہیں، حدیث بھی وہی ہے نا۔ نبی جو بات نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ نبی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو، یہ تو حدیث، یعنی یہ بھی شریعت ہے۔ تو طعمۃ للمساکین کہہ دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے جو کیا ہے، یہ کھانا کھلانا، اناج، غلے میں سے اناج دینا، غلہ دینا، یہی شریعت سے ثابت ہے۔ اگرچہ ہم بہانے نکالتے جائیں گے، شریعت کے ہر معاملے میں بہانے نکل جائیں گے، بہانہ نکالنا نہیں ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیسہ ہی دینا ہے کیا؟ آپ اناج دے دیں، جن کو ضرورت ہے اس اناج کو بیچ کے پیسہ لے لے گا، سمجھ رہے بات کو؟
آپ جب اناج دے دیں گے اس غریب بندے کو اناج کی ضرورت نہیں ہے، وہ دکان میں جائے گا، اس کو چینج کر لے گا اور ایکسچینج کر کے پیسہ لے لے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی فکر مند ہونے کی کہ اس کو پیسہ ہی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اگرچہ کوئی نہیں لیتا اناج، اس کو مت دے، دوسرے بندے کو دے، لیکن اناج ہی دینا ہے. صدقۃ الفطر میں اناج ہی مشروع چیز ہے. یعنی آپ جو کھاتے ہیں، جو پروڈکٹ کھا رہے ہیں، چاہے وہ باسمتی چاول ہے تو باسمتی چاول دے، چاہے وہ آشرواد آٹا ہے تو آشرواد آٹا ہی دے. یعنی ریگولرلی آپ کے چولہے پہ جو اسٹوو پہ جلتی ہے نا جو غلہ، جو اناج، اسی کا 2.5 kg اسی اناج کو آپ کو نکالنا ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ان تمام کی طرف سے، چاہے اس دن عید کے دن صبح ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مغرب کے بعد عید کے دن کی چاند نظر آ جاتی ہے، اس وقت بھی اگرچہ گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے جانب سے بھی صدقہ نکالنا ہے. صدقۃ الفطر ہر کسی کے لیے واجب ہے. یہ کیوں ہے واجب؟ اس لیے کہ اور ایک مقصد یہ ہے اناج دینے کا، فقیر بندہ اگرچہ اس کے پاس اناج نہیں ہوگا، آپ دیں گے تو وہ بھی اپنا صدقہ نکال لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ ہر کسی کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فرض ہے. اگرچہ آپ اس کو اناج دیں گے، اس کے پاس اناج نہیں تھا، آپ جا کے دیے، اس کے اوپر بھی واجب ہے نا، فقیر کے اوپر بھی صدقہ فطر. اس کے بعد آپ جو اناج دیں گے، ہو سکتا ہے وہ اناج وہ دوسروں کو دے دے اور اپنے اوپر جو واجب چیز ہے اس کو دور کر لے. تو ضرورت اس بات کی ہے، کہنا مقصد یہی ہے کہ آپ کو 2.5 kg جو اناج آپ کھاتے ہیں، جو پروڈکٹ کی کوالٹی پروڈکٹ کھاتے ہیں، وہی اناج آپ کو دینا ہے. ہر کسی کے جانب سے 2.5 kg غلہ اناج ہی دینا ہے، پروڈکٹ ہی دینا ہے. اماؤنٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون.